بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطل کو جب کوئی اور چارہ نہیں ملتا تو وہ اوٹ پٹانگ اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دیوبندیت کے خلاف ان کو کوئی بھی چیز نہیں دکھتی، کوئی ایک چیز بھی یہ لوگ دیوبندیت کو غلط بتانے کے لیے نہیں لا سکتے، تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خود کو دیوبندی کہنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، یہ کیا نئے نئے فرقے بنا رکھے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، صرف مسلمان ہیں۔ تو یہ اعتراض کہ دیوبندی کہلانا فرقہ پرستی ہے یا یہ کوئی الگ فرقہ ہے۔ میں آپ سے بہت ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ کیا دیوبندیت کوئی نیا دین ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ دیوبندیت کا مطلب صرف اور صرف قرآن و سنت کی اصل تعلیمات پر عمل اور اہل حق علماء کرام کی رہنمائی کو اپنانا ہے۔ جیسے اگر کوئی شافعی کہلاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دین اسلام سے ہٹ گیا اور دوسرا دین شافعی دین ہے، نہیں، بلکہ کیا کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہی تشریحات پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح دیوبندی وہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے اس منہج تعلیم یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم و تبلیغ پر عمل کرتا ہے جو خالص قرآن و سنت اور صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالحین کے طریقے پر مبنی ہے۔ دیوبندیت کسی نئے دین یا فرقے کا نام نہیں، بلکہ یہ اسلام ہی کی ایک شکل ہے اور سچی شکل کو اپنانا ہے۔ جو سچی شکل اسلام کی آج موجودہ دور کے اندر ہے، وہی شکل دیوبندیت ہے۔ خود کو دیوبندی کہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو۔ اب یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ ابھی اس کی ایک سادہ سی مثال ہو سکتی ہے جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جو کہ دلی میں رہتا ہے۔ اب جب وہ دلی میں رہتا ہے، وہ چلا گیا بیرون ملک، امریکہ چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، اب وہاں گورا اس سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کہاں سے ہو، تو وہ اس کو یہ نہیں بولے گا کہ میں دلی سے ہوں، یا وہ دلی کا کوئی شہر نہیں بولے گا کہ میں ادھر سے ہوں، وہ جواب میں بولے گا کہ میں ہوں انڈیا سے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ اگر انڈیا میں ہوگا لیکن دلی میں نہیں ہے، ممبئی چلا گیا، ممبئی میں اس سے جب پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کہاں سے ہو، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں انڈیا سے ہوں، بلکہ وہ کہے گا کہ بھائی میں تو دلی سے ہوں۔ دلی میں پوچھا جائے گا اس سے کہ بھائی آپ کہاں سے ہو، تو وہ بتائے گا کہ میں فلاں اپارٹمنٹ سے ہوں یا فلاں کالونی سے ہوں، وہ یہاں پر نہیں کہے گا کہ میں دلی سے ہوں۔ کیونکہ اب اسی مثال کو اگر ہم لوگ اس میں فٹ کر دیں تو اگر کوئی شخص، کوئی عیسائی کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ کون ہو، تو وہ وہاں پر نہیں بولے گا کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، وہ بولے گا میں مسلمان ہوں۔ اب کوئی شافعی کسی مسلمان سے پوچھے گا کہ آپ کون ہو، تو وہ کہے گا کہ میں حنفی ہوں۔ کیوں؟ عقیدہ اس کو اپنا دکھانا ہے کہ میں کس عقیدے کو فالو کرتا ہوں۔ آپ اگر خود کو مسلمان کہتے ہیں، آپ ہم کو بتائیں آپ کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں۔ اور یہ جو دیوبندیت ہے، یہ خود تو نہیں بنا نا، ہم نے خود سے نہیں کہنا شروع کر دیا ہم دیوبندی لوگ ہیں، نہیں۔ جب دارالعلوم دیوبند بنا تو اس کے اندر جو عقائد پڑھائے جانے لگے، جو نظریات پڑھائے جانے لگے، تو کیا وہ اسی وقت لکھے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ کتابیں تو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، وہ تو سلف کی کتابیں تھی، وہی پڑھا رہے تھے۔ اب بدعتیوں سے اور انہی غیر مقلدین سے الگ کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو نام دے دیا۔ یہ تو کون سے علماء ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے ہیں، تو دیوبند سے جو نکلے گا وہ دیوبندی ہے، یعنی وہ اس کے عقائد اور نظریات وہ ہے جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن ہماری عقلیں جو ہیں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بھائی آج کے جو نام نہاد اسکالرز کہیں گے وہی صحیح ہے، یہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب میں اپنی بات پر واپس آؤں تو اب وہ جب حنفی کہے گا، تو اگر اس سے اہل بدعتیوں سے، کیونکہ اہل بدعت بھی خود کو حنفی کہتے ہیں نا، ان سے اس کو الگ کرنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہے گا۔ اب وہ اگر خود کو دیوبندی کہہ رہا ہے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اس کے عقائد اہل سنت والے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو وہ جو جنت میں جائے گا کیا وہ فرقہ نہیں ہوگا؟ سمجھتے، وہ بھی الگ ہٹ گیا ہوگا نا، یعنی جو باقی جہنمی فرقے ہوں گے، تو جو فرقہ ناجیہ ہوگا یعنی نجات پانے والا فرقہ ہوگا، وہ تو آٹومیٹکلی الگ ہو گیا ہوگا نا، اس کا تو آٹومیٹکلی الگ نام لگ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگر جو ہے وہ اب الگ ہے نا عقائد ہمارے، اب اگر سارے خود کو مسلمان کہنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر سب لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں، مسلمان تو سارے ہیں لیکن نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ کچھ، سارے مسلمان کہیں گے بھائی تم کون ہو مسلمان، اس کی تو عقائد ہی غلط ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم بنے گا، وہ کہے گا کہ یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، وہ کیوں پھر یہ کر رہا ہے، یہ کیوں پھر یہ کر رہا ہے، سمجھتے ہو نا۔ تو جو الگ کر رہا ہے اس نے خود کو الگ نام دے دیا، جو دوسرا چیز کر رہا ہے اس نے خود کو دوسرا نام دے دیا۔ اب جو ہم یعنی دیوبندیت ہے، ہم نے خود کو نام نہیں دیا تھا بلکہ لوگوں نے ہم کو نام دینا شروع کر دیا، اب وہ نام مشہور ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ بھائی آپ کو اپنے عقائد بتانے پڑیں گے، نظریات بتانے پڑیں گے، میں کن عقائد پر فالو کرتا ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ بھائی میں ان ڈیپ مسئلوں میں نہیں پڑھتا، میں بولتا ہوں بھائی تمہارا عقیدہ، میں ان ڈیپ مسئلوں میں نہیں پڑھتا، تمہارے عقیدے کیا ہے، نظریات کیا، میں ڈیپ مسئلوں میں نہیں پڑھتا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت ہی ضرورت ہے، اور یہ تو چھوٹی سی میں نے آپ کو بات بتائی، ویسے اس پہ تو پورا گھنٹوں کا، 2 گھنٹوں کا، 3 گھنٹوں کا پورا ایک بیان ہو سکتا ہے، اسی بات پر، اسی موضوع کو چھیڑ کے پورا بیان ہو سکتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے دروازے کو کھلائے اور اس کے اندر ہدایت بھر دے۔